السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان ہمہ گیر بھی ہے، ہمہ جہت بھی ہے، اور بنیادی طور پر امتحان اس بات کا ہے کہ ہم زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں یا اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ پھر اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ کریم نے ہمیں ایک ضابطہ عطا فرما دیا۔ اس ضابطے کا نام اسلام ہے، دین اسلام۔ اور بھی ادیان ہو سکتے ہیں، لیکن دین جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اور اللہ کریم نے اس دین کو پسند کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کریم نے اس کو مکمل بھی فرمایا، اور اس کو تمام مسلمانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، اور ساری انسانیت کے لیے اللہ کریم نے پسند فرمایا۔ جو لوگ اس دین کو اختیار کریں گے اور اپنے عمل کے اندر اس کو بروئے کار لائیں گے، وہ لوگ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو لوگ دین کو چھوڑ دیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اور کسی بھی طرح وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کسی اور یعنی نظریے کو، کسی اور روایت کو، اور کسی اور رواج کو، کسی بھی اور نظریے کو وہ لے کر چلے گا، وہ کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو اللہ کے ہاں قبولیت ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام کی ہے۔ اب یہ دین اللہ کا ہے، اللہ کا دین اسلام انسانیت تک پہنچانا تھا۔ پہنچانے کے لیے اللہ کریم نے اپنے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا، اور وہ فرشتہ وہ دین لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ فرشتہ جب آ رہا تھا تو اللہ کریم نے فرمایا نازل بہ الروح الامین۔ یہ جو دین ہے، یہ اس کو لے کر آنے والا، اس کو نازل کرنے والا وہ روح الامین ہے، امانت دار فرشتہ ہے۔ حالانکہ فرشتہ تو ہوتا ہی امانت دار۔ ہم کہہ دیں کہ فلاں آدمی فرشتہ ہے، تو فرشتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی ہستی اور ایسی مخلوق جس کے پاس اللہ کی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا، ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر سکتے ہی نہیں۔ تو جب وہ ہے ہی فرشتہ تو یہ کہہ دیا جاتا کہ فرشتے نے نازل کیا ہے، فرشتہ لے کے آیا ہے، تو یہ کافی تھا۔ لیکن چونکہ دین کا معاملہ ہے، اور دین کا معاملہ ہے اس قدر سینسٹیو ہے، اس قدر حساس معاملہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا نازل بہ الروح الامین۔ اس کو ایک امانت دار فرشتہ لے کے آیا، یعنی کوئی گڑبڑ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور کہاں نازل کیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر نازل کیا۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، اور اس کے علاوہ بھی جتنی وحی نازل ہوئی، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، آپ لوگوں کے لیے رہنمائی کی کوئی بات آپ زبان کھولتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف قرآن نازل نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے علاوہ بھی وحی نازل ہوئی۔ اور پھر بہت سارے قرآن حکیم کے اندر اس طرح کے اشارات موجود ہیں
کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جیسے سورہ حشر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے محاصرہ کیا یہودیوں کا، تو اس محاصرہ لمبا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو۔ اب عام طور پر تو پھلدار درخت کاٹنا جنگ کے دوران بھی اس کی ممانعت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر درخت کاٹنے کا حکم دے دیا۔ بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ جنگ میں تو خود ہی بتایا ہے کہ جنگ میں درخت کاٹنا منع ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کاٹ دو، تو یہ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آیا۔ اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہ جو تم نے کوئی درخت کاٹے ہیں یا جن کو تم نے باقی چھوڑا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اب وہ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ قرآن پاک کے اندر تو نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ فلاں درخت کاٹ دو، فلاں چھوڑ دو، فلاں کاٹ دو، فلاں چھوڑ دو۔ ان درختوں کے کاٹنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اور اب اگر یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی۔ علی ھذا القیاس، مختلف معاملات اور مختلف ہر چیز کے بارے میں اللہ کریم کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ رہنمائی دیتے تھے۔ یہ پورا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب قرآن کی بات بھی کر لیجئے کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، اب ان لوگوں سے پوچھئے قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اور دل میں اگر کوئی بات ہو تو دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ دل میں اگر کوئی بات ہو، میرے دل میں اگر کوئی بات ہے یا کسی بھی شخص کے دل میں بات ہے، وہ دوسروں کو پتہ کیسے چلتی؟ کوئی بولے گا تو پتہ چلے گا، یا وہ کوئی کام کرے گا، کوئی حرکت کرے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی جب تک وہ بولے گا نہیں یا کوئی حرکت نہیں کرے گا، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولے آپ یا کوئی آپ عمل کریں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ یا حدیث ہوتی ہے؟ وہ حدیث ہوتی ہے۔ ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ عمل کر کے دکھائیں تو حدیث ہوتی ہے، آپ کسی چیز کو برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ حدیث ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان سے بولیں، آپ نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے، تو قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے یا حدیث قرآن سے ثابت ہوئی؟ قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بنا ہے۔ لہٰذا قرآن کی ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس آیت کو فلاں سورت کے شروع میں رکھ دو، فلاں کے۔ اب ترتیب نزولی تو اور ہے، وہ جو پہلی وحی آئی تھی وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی، ترتیب نزولی اور ہے۔ یہ جو موجودہ ترتیب توقیفی ہے یہ ساری کی ساری موقوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر۔ آپ نے فرما دیا، آپ کی حدیث پر موقوف ہے، آپ نے فرمایا تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسی طرح سے ترتیب پتہ چلا گیا۔ یہ جب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کی تعداد کتنی ہے، 6666 عام طور پہ مشہور ہے، غلط ہے۔ 6235، 6234 یا 6236، یہ جو تعداد ہے 234 235 اور 236، یہ تعداد کا اختلاف بھی اس لیے ہے کہ ان تینوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ احادیث موجود ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے، جہاں کسی صحابی نے کہا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو ملا کر پڑھا تھا تو وہ تعداد کم ہو گئی، وہ یہاں کسی صحابی نے کہا یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ کے پڑھا تھا تو تعداد بڑھ گئی۔ تو 234 ہوں یا 235 ہوں یا 236 ہوں، تینوں کے بارے میں حدیث آئی ہے تو اس لیے یہ اختلاف باقی ہے۔ اور یہ آیات قرآن اتنا کا اتنا ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اس کو توڑ کے پڑھنا ہے کہ اس کو جوڑ کے پڑھنا ہے، صرف یہ اختلاف باقی ہے۔ لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کہا تو وہ قرآن بنا۔
اب ظاہر ہے اس کی تشریحات بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں، یہ تو ڈیوٹی لگئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ اب قرآن کا کوئی مفہوم بتانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کا مفہوم بتائیں۔ اب پورا کا پورا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم کو، اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو۔ اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے تو ساری دنیا ساری کوشش کر کے، ساری محنت کر کے، پوری صلاحیت لگا دیتے، پوری زندگی لگا دیتے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کا آدھا یعنی اطاعت کر سکتے تھے، اتباع کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے جو رسول بھیجا تو احسان کیا، اور اب احسان کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب احسان یہ ہے کہ اب کسی نے اتباع کرنی ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، آپ کے نقش قدم پر چل لے، تو وہ آدھا حصہ جو ہے بندگی کا وہ بھی پورا ہو گیا۔ رہ گیا وہ پہلا حصہ، اطاعت تو اللہ کی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا۔ اب اطاعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا پورے کے پورے دین کا مدار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ دین ہے، آپ ہاں کہہ دیں تو دین ہے، آپ نہ کہہ دیں تو دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خاموشی اختیار فرما دیں تو بھی دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا، فحجو، حج کیا کرو۔ صحابی پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوسری دفعہ پھر کہا، تیسری دفعہ پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نا ہاں، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کا کہا ہوا قانون ہے، اور انبیاء وہ ہستیاں ہوا کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہوتے ہیں کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آخری ہستی جو اس دنیا میں آنی تھی، جس کا کہا ہوا قانون ہوتا ہے، وہ آ چکی۔ اب قیامت تک قانون چلے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جب آپ چلتے ہیں، آپ کا جو طریقہ ہے اسی کا نام سنت ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، وہ سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر امت میں کسی بھی جگہ کسی بھی طرح آنے والی قیامت تک آنے والے زمانے میں امت میں سے کسی کو بھی یہ حق دیتا ہے کہ اس ہستی کا کہا ہوا قانون ہو، اس کی بات قابل اطاعت ہو، اس کی بات کو قابل اتباع سمجھا جائے، جو کوئی شخص کہہ دے اس کو دین سمجھا جائے، جو شخص کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنا نام اہل سنت رکھے، وہ اپنا نام اہل تشیع رکھے، وہ اپنا نام اہل الحدیث رکھے، وہ اپنا نام جو مرضی رکھے، اگر اس نے امت میں سے کسی شخص کو یہ ہستی یہ اختیار دے دیا کہ اس کا کہا ہوا قانون ہے، اگر اس نے کسی کو یہ اختیار دے دیا تو اس نے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کا مدار ہیں۔ ہر وہ بات جس پر حوالہ
جس پر مہر مدینے والے کی ہوگی وہ دین ہے، اور جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اس کو آپ جو مرضی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اب وہ دین جو اللہ کی طرف سے آیا، لے کے کون آیا؟ نازل بہ الروح الامین، وہ فرشتہ لے کے آیا۔ اب آیا کہاں تھا؟ صادق اور امین کے اوپر۔ روح الامین لے کے آیا، صادق اور امین کے اوپر آیا۔ 23 برس لگائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین سکھانے اور سمجھانے میں، 23 برس لگے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ حل بلغتکم، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گواہی، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو۔ گواہی لے لی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سرٹیفکیٹ جاری ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب قیامت تک یہ دین کا سلسلہ اس طرح چلے گا، یہ نظام اس طرح سے چلے گا کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں کو بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ یہ بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اب سنت، ویسے تو آپ اگر عربی زبان میں لفظ سنت کو ایک لفظ کے طور پر دیکھیں، سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، لیکن جب اسلام کی اصطلاح میں کوئی اصطلاح مقرر ہو جاتی ہے، فکس ہو جاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہوتی ہے، وہ صرف لفظ نہیں رہ جاتا۔ جب اسلام کی اصطلاح میں سنت کو استعمال کرتے ہیں تو سنت کا مطلب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے آگے سمجھایا، تابعین اعظام نے آگے پہنچایا، اور آج تک دین جس طرح ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے، یہ طریقہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام یہی کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا ہذہ سنہ، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لہٰذا وہ اگر صرف سنت کہہ دی انہوں نے ہذہ سنہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک طریقہ ہے۔ اب یہ اسلام ہے، اسلام میں سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہٰذا جب سنت کہا جائے گا تو اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہوگا۔ لہٰذا جو شخص اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے تو وہ اہل سنت ہے، اور اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا، اس نے کسی بھی ہستی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو بڑا بنا لیا ہے، کسی کو قابل اطاعت سمجھ لیا ہے، کسی کو قابل اتباع سمجھ لیا ہے، وہ اس کے طریقے کو دین سمجھتا ہے۔ اگر اس نے کسی کو اس طرح سمجھ لیا ہے تو دراصل وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا، کیونکہ سنت کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے۔ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا تو وہ اہل سنت ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا، اللہ اکبر، قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بہت ساری، اللہ اکبر۔ آپ اگر کوئی ایسا دین جس پر عمل کر رہے ہیں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ اب سن لیجئے ایک بات کہ عبادات میں حلت و حرمت کا اصول اور ہے، اور معاملات و اشیاء میں حلت و حرمت کا اصول اور ہے۔ معاملات و اشیاء میں حلت و حرمت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک شریعت میں اس کی منع کا حکم نہ آ جائے، ہر چیز جائز جب تک منع کا حکم نہ آ جائے۔ عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے۔
یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں کہ میں آج سے نماز کے اندر جو ہے وہ 3 سجدے ایک رکعت میں کرنا شروع کر دوں. سجدہ بہت اچھی چیز ہے, سجدے کی بڑی اہمیت ہے. آپ کہیں کہ میں آج کے بعد ہر رکعت میں 3 سجدے کروں گا 2 کی بجائے, سجدہ بہت اچھی چیز ہے, میں آج کے بعد 3 سجدے کروں گا. رکوع کی بڑی اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع, اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. آپ کہیں کہ رکوع کی بڑی اہمیت ہے, میں آج کے بعد ہر رکعت میں 2 رکوع کیا کروں گا. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا. آپ کو اس کی دلیل دکھانی پڑے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح سے نماز پڑھا کرو. یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا دین وہ ہے اور سنت وہ ہے جس کے کرنے کا حکم آ گیا اور جس کے کرنے کا حکم نہیں آیا. اور کوئی شخص جو ہے اس کو دین سمجھ کے پھر کہتا ہے منع کہاں آیا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں یہ نہ کرو, وہ کہتا ہے منع کہاں آیا ہے. آپ 3 سجدے نہ کرو ہر رکعت میں, وہ کہتا ہے منع کہاں آیا ہے. یہ اپنی اصل کے اعتبار سے منع ہے. اپنی اصل کے, اگر وہ عبادات کی چیز ہے تو وہ اپنے اصل کے اعتبار سے منع ہے. رہ گئی معاملات و اشیاء تو وہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہیں جب تک کہ اس کے منع کا حکم نہ آ جائے. آپ نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے, آپ نے کیپ لی ہے, آپ مائک استعمال کر رہے ہیں, آپ بوتل میں پانی پی رہے ہیں, آپ نے ٹیبل رکھا ہے, آپ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں, آپ نے کارپیٹ رکھا ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ یہ نہ کریں تو آپ کو منع کی دلیل دکھانی پڑے گی. اگر منع نہیں ہے تو اپنی اصل کے اعتبار سے جائز. کوئی کہے کہ کرنے کی دلیل دکھاؤ, کرنے کی دلیل دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ جو دین کی بات ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین کے اندر کسی نے اگر ایک بھی بات نئی پیدا کی جو اس میں پہلے نہیں تھی وہ ریجیکٹڈ ہے. من عمل عملا, کسی نے ایک بھی عمل کیا لیس علیہ امرنا, اس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے, ہماری مدینے والے کی مہر نہیں, فہو رد, وہ ریجیکٹڈ ہے. لہٰذا یہ ہے وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اگر آج کسی نے اہل سنت بننا ہے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنانا پڑے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپناتا ہے اور وہی اس کا مطمع نظر ہے تو وہ یقیناً اہل سنت. لہٰذا اصلی اہل سنت ہیں ہی وہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتے ہیں. اور قرب قیامت کی ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. علامہ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے, ان کا خطاب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ مختلف باتیں پوچھتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے, میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا, مجھے ڈر لگتا تھا کہیں ہم شر کو پہنچ نہ جائیں. تو پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, لمبی حدیث ہے, کہ ہم لوگ شر میں تھے, آپ تشریف لائے, خیر آ گیا, کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کیا اس کے بعد کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں خیر ہے. خیر تو ہے لیکن اس میں دھندلکا ہے. فیہ دخن, اس میں دخن ہے. دخن کا مطلب ہے دھواں. اس میں دھواں ہے, دھندلکا ہے, ابہام ہے, پیچیدگی ہے, کنفیوژن ہے. خیر ہے لیکن اس میں کنفیوژن ہے, پیچیدگی ہے. اب اندازہ کریں خیر تو ہے, اس میں پیچیدگی کیسی؟ دخن کیسا, دھندلکا کیسا, دھواں کیسا, ابہام کیسا؟ اللہ اکبر, ما دخنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول دخن کیا؟ خیر تو ہے تو پھر اس کا ابہام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائمۃ یہدون. دخن سن لو کیا ہے, اس دور کا ابہام کیا ہے, اس دور کی پیچیدگی کیا ہے, اس دور کا دھندلکا کیا ہے. فرمایا ائمۃ یہدون, لوگ پیشوائی کرنے والے پیشوا ہوں گے. پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے, ائمہ رہنمائی کر رہے ہوں گے, لوگ تقریریں کر رہے ہوں گے, جلسے ہو رہے ہوں گے, لوگوں کو دین بتایا جا رہا ہوگا. ائمۃ یہدون, لوگ ہدایت کی بات کر رہے ہوں گے, لیکن فرمایا بغیر ہدی, وہ جو ہدایت دے رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی,
میری لائی ہوئی ہدایت کے بغیر ہی جلسے ہو رہے ہیں، میری لائی ہوئی ہدایت کے بغیر ہی پیشوائیاں ہو رہی ہیں، میری لائی ہوئی ہدایت کے بغیر ہی رہنمائیاں ہو رہی ہیں۔ تو دین کے اندر، دین کے نام پر، سنت کے نام پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ درمیان میں سے نکل گیا تو اس کے بعد دین کے اندر کچھ باقی نہیں بچا۔ لہٰذا اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، جو مدینے والے نے حکم نہیں دیا، جو آپ کی سنت نہیں ہے، تو آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اس کو آپ بدعت نہیں کہنا چاہتے نہ کہیں، بدعت کے نام سے ہم بدعتے ہیں تو نہ کہیں، اس کو آپ معاشرتی رواج کہہ لیں، اس کو آپ خاندانی روایت کہہ لیں، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، اس کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ وہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر اس دین پر، اللہ اکبر، اس دین پر اگر لوگ چلیں گے تو وہ قیامت تک آپ کو وہ حدیث بھی آپ اس کے ساتھ شامل کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقوں میں سے سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ جنتی کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا دین یہ ہے کہ آپ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دور ہوتے جائیں زمانی اور مکانی طور پر، ہم زمانی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، ہم مکانی طور پر بھی دور ہیں، آپ چاہے اور دور ہوتے چلے جائیں، دین یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت تک پہنچیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی ہے، آگے پہنچنا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے۔ دین کہتا ہے کہ اگر تم نے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو تمہیں پیچھے دیکھنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچنا ہے، اور آپ کے پاس اگر وہ سلسلہ سند موجود ہے تو اس کے ذریعے سے آپ پہنچیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ محدثین کرام کی محنتوں سے آج ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت محفوظ ہے۔ یہاں تک محفوظ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں تک محفوظ ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرماتے ہوئے تبسم فرمایا نا، تو صحابی نے تابعی کو تبسم کر کے مسکرا کے دکھایا کہ یہ موقع تھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مسکرا کے دکھایا تھا۔ تو تابعی نے آگے تبع تابعی کو مسکرا کے دکھایا۔ آج تک آپ جب حدیث کے استاد کے پاس بیٹھ کے جب پڑھتے ہیں تو حدیث کا استاد مسکرا کے دکھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مسکرائے تھے۔ یوں ہمارے پاس دین اللہ کا شکر ہے محفوظ ہے، اور اگر یوں واپس جا کے اس پچھلی تاریخ کو کھنگال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تو یہ دین ہے، اور اگر وہ سنت چھوڑ دی تو نام آپ اپنا اہل سنت رکھیں، اہل حدیث رکھیں، اہل تشیع رکھیں، جو مرضی رکھیں، آپ دین پر عمل نہیں کر رہے، آپ کسی اور چیز پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔